ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ کچھ اپنا بھرم رکھیے، کچھ فن کا بھرم رکھیے، شیشے کی زمینوں پر آہستہ قدم رکھیے۔ آج 4 جون 2021 بروز جمعۃ المبارکہ عصر اور مغرب کے درمیان میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ کل 3 جون 2021 کو عثمان نیپالی صاحب کی آڈیو مجھے سننے کو ملی، جس میں انہوں نے مجھ پر توبہ کا حکم دیا اور ساتھ میں میرے پچھلے کئی بیانوں پر اعتراض جتایا کہ آپ کی فلاں بات سمجھنے میں آپ سے غلطی ہو گئی اور آپ سے یہ مسٹیک ہو گئی، وہ مسٹیک ہو گئی۔ حالانکہ اس سے پہلے کی آڈیو میں 2 جون والی آڈیو میں نے کہا تھا کہ اب میں کوئی آڈیو نہیں بناؤں گا، لیکن مسئلہ ایسا ہوا کہ 3 جون کو جو انہوں نے آڈیو بنائی ہے اس میں کچھ بھونڈے اعتراضات کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک طرف تو میں دعوت اسلامی والوں کو مسلمان بھی سمجھتا ہوں، سنی بھی سمجھتا ہوں، پھر اس طرح انہیں گالیاں دیتا ہوں، یہ میرا دوگلا پن ہے۔ تو میری کچھ پرانی ریکارڈنگز ڈال کر دونوں کو آپس میں دکھا کر یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ صوفی کلیم دوگلے ہیں۔ اور میں جو اب تک یہ حسن ظن رکھا ہوا تھا کہ شاید یہ چینل والا دعوت اسلامی کا نہ ہو، لیکن یہ میرا حسن ظن اب ٹوٹ گیا، چونکہ اس چینل پر اکثر کمنٹ دعوت اسلامی والوں کے ہیں۔ اس کے علاوہ علاقائی واٹس ایپ گروپ جو ہوتے ہیں اس میں دعوت اسلامی کے مشہور و معروف مبلغین ان علاقوں کے عثمان صاحب کی آڈیو کو چلا رہے ہیں اور باقاعدہ لکھا جا رہا ہے بائیکاٹ کلیم رضوی، اور سمجھا جا رہا ہے کہ عثمان صاحب بہت قابل، بہت بڑے علامہ، فخامہ اور نہ جانے کیا کیا ہیں۔ چونکہ انہوں نے اس آڈیو میں 2-4 نحو کی کتابوں کے نام لے لیے، فقہ کی کتابوں کے نام لے لیے اور 1-2 قاعدے انہوں نے بیان کر دیے، تو ایسا معلوم پڑتا ہے کہ یہ علم کا کوہ ہمالیہ ہے ان کی نظر میں۔ تو ابھی تو وہ تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ بہرحال اب اس کے بعد اس آڈیو کے ذریعے یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کی گئی عثمان صاحب کی آڈیو کے ذریعے کہ دعوت اسلامی سے میرا اختلاف بڑا معمولی ہے، اور صرف اتنا اختلاف ہے کہ وہ ٹی وی ویڈیو پر آتے ہیں جو ناجائز و حرام ہے، تو مجھے بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے احسن پیرائے میں مسئلے کو حل کر لینا چاہیے اور اس چھوٹے سے اختلاف کو ختم کر دینا چاہیے۔ یعنی میرے کندھے پر بندوق رکھ کر وار کیا گیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہ آپ سے کب کہا کہ میرا ان سے اختلاف صرف اسی مسئلے میں ہے۔ اس میں 2-3 باتیں اس آڈیو میں حضور پرنور سیدی سرکار اویس مصطفیٰ بالگرامی دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات کو لے کر بھی ہے، اور وہ مسئلہ لا حول ولا قوہ والا بھی ہے، اور میری جو گالیاں ہیں اور الیاس قادری کو جو میں نے مردود کہا اور عمران کو ڈلہ کہا اور کسی ایک شخص کو میں نے رنڈی زادہ کہا، تو وہ سارے خلاصے آج ہی کی آڈیو میں کروں گا۔ بس میری گزارش ہے کہ پوری آڈیو کو آپ مکمل سنیں۔ تو سب سے پہلے تو میں گالیوں کی بات کہوں کہ عثمان صاحب نے وہ سننے کے بعد مجھ پر توبہ کا حکم دیا ہے کہ مجھ پر توبہ ضروری ہے۔ ذرا یہ بتائیے عثمان صاحب، آپ مدرسے میں واقعی پڑھ لکھ کر مفتی بنے ہیں یا آپ نے مدرسے میں گھاس چھیلی ہے؟ آپ کو مفتی بنایا کس نے ہے کہ کوئی شخص کسی کی آدھی ادھوری ریکارڈنگ آپ کو لا کر سنا دے اور اس پر آپ اتنے جلال میں آ جائیں کہ آؤ دیکھیں نہ تاؤ، آؤ دیکھیں نہ تاؤ، کرتے کی جگہ پاجامہ پہن لے اور ہاتھ میں قلم اٹھا کر فتویٰ داغنے لگے، گویا فتویٰ نہ ہوا، کوئی توپ ہو گئی جس سے آپ گولے برسائے جا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو
کہ آپ تو کار افتاء کے اہل ہی نہیں ہے، چہ جائے کہ آپ کو مفتی اعظم نیپال کہا جائے۔ آپ کو پتہ ہے اس آڈیو کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ دن پہلے بھی اس چینل کے ذریعے اس آڈیو کو عام کیا گیا، لیکن میں نے تب بھی خاموشی اختیار کی، نہیں مسئلہ بڑھے گا، لیکن جب تم لوگ مسئلہ بڑھانے پر آئے ہو تو سن لو۔ اس سے پہلے کل آپ نے مبارکباد دی نا مجھے میری سنجیدگی پر اور شستہ زبان پر، اب آپ میرا وہ تیور بھی دیکھیے جس کے ذریعے میں پہچانا جاتا ہوں۔ نرمی کی جگہ نرمی اور سختی کی جگہ سختی ہونی چاہیے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ تقریباً آج سے 4-5 سال پہلے ایک دعوت اسلامی کا مبلغ اور ایک وہابی دبئی سے مجھے میسج کر رہا تھا، ایک وہابی الگ، ایک دعوت اسلامی کا مبلغ الگ۔ تو دعوت اسلامی کے اس مبلغ نے حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور محدث کبیر اور وہ علماء جو ٹی وی کے جواز کے قائل نہیں ہیں ان کو گالی گلوچ کرنا شروع کی، اور اپنے امیر کو، آپ اپنے امیر کو اپنے تک ہی رکھیے، اس کو اہل سنت پہ مت تھوپیے۔ یہ کیا بار بار آپ امیر اہل سنت کہتے ہیں؟ کس کو آپ امیر اہل سنت کہتے ہیں؟ امیر اہل سنت ہمارے سرکار تاج الشریعہ ہیں، امیر اہل سنت ہمارے حضور قائد ملت مفتی اسجد رضا خان ہے۔ ہم ایسے کسی غیرے کو امیر اہل سنت ماننے کو تیار نہیں ہے جس کی تحریر اعدادیہ کے طالب علم سے بھی گئی گزری ہو۔ بہرحال تو وہی ہوا کہ اس شخص نے تعریفیں کرنا شروع کی، تو اس کو میں نے جواب میں کہا تھا کہ الیاس مردود اور عمران دلہ۔ اب اس کے علاوہ جو میں نے کسی شخص کو کہا کہ تم رنڈی زادے ہو اور تمہاری گھر کی خواتین دبئی کے شیوخ کے یہاں بسترے گرم کر کے پیسے کماتی ہے، میں اس پر قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ یہ گالی میں نے کسی سنی کو نہیں دی ہے، یہ ایک وہابی کو دی ہے۔ تو دونوں آڈیو کو ملا کر ڈالا گیا۔ آپ میں اتنی تمیز نہیں ہے، آپ سوشل میڈیا کا اتنا باریکی سے استعمال نہیں جانتے ہیں کہ آج کیا سے کیا ہو سکتا ہے۔ آواز ڈب کی جاتی ہے، فوٹو کو ایڈٹ کیا جاتا ہے، کہیں کی بات کہیں لا کر جوڑی جا سکتی ہے، اسی پر آپ فتویٰ دیں گے؟ اس کو ذمہ دار مفتی کہا جاتا ہے۔ دوسروں کو تو آپ کہتے ہیں کہ صاحب افتاء نہیں ہے، صاحب علم نہیں ہے، اور یہ صاحب علم کی شان ہے کہ محض سنی سنائی بات کے اوپر توبہ کا حکم دے دے، اور آپ ہیں کون جو میں آپ کے کہنے سے توبہ کروں؟ آپ تو خود فاسق مولین ہے۔ بہرحال آگے میں اس کا بیان کر رہا ہوں۔ تو دو باتیں، میں نے الیاس کو مردود کہا تو مردود تلعین شخصی کی حیثیت سے نہیں کہا ہے، اس کو اچھے سے ذہن میں رکھیے، بلکہ ٹھکرائے ہوئے کے معنی میں کہا، مردود جس کا رد کیا جاتا ہے، چونکہ جمہور علماء کے مسائل کو، ان کے موقف کو، ان کے فقہی فیصلوں کو رد کرنے والے کو میں نے مردود کہا ہے۔ میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں اور اب بھی قائم ہوں میں، جی ہاں۔ اور عمران کو دلہ اس معنی میں نے کہا ہے کہ وہ چینل پہ دلالی کے سوا کرتا کیا ہے؟ جس شخص نے کچھ دن پہلے یہ کہا، جس کا بیان آج بھی یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، کہ الیاس قادری نے جو کام کیا ہے وہ صدیوں میں کسی نے نہیں کیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، جس نے اپنے پیر کو غوث اعظم سے ملا دیا، اور بعد میں جب لان تان ہوئی، پھٹکار پڑی، تو وہ ہلکا پھلکا والا رجوع کر لیا، میری مراد یہ نہیں، میری مراد وہ نہیں۔ تو تم لوگ دکانداری کے سوا کر کیا رہے ہو؟ ایک شخص کو پرموٹ کرنے کے علاوہ تمہارا کام کیا ہے؟ تو دلہ میں نے اس معنی میں کہا ہے، دلالی کرنے والا۔ تو مجھے اس پر بھی کوئی افسوس نہیں ہے، میں اب بھی اس پر قائم ہوں، جی ہاں۔ مجھے کلیم حنفی رضوی کہتے ہیں، آئی سمجھ میں بات؟ میری دو الگ الگ جگہوں کی آڈیو کو ملا کر لوگوں کو غلط تاثر دینے کی کوشش نہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ میں نے گالی کس کو دی اور سخت بات کس کو کہی۔ الیاس قادری اور عمران اتاری کو میں نے گالی نہیں دی ہے، سخت جملے کہے ہیں، سخت الفاظ ان کے لیے استعمال کیے ہیں، اور میں اس پر اب بھی قائم ہوں، جی ہاں۔ اب تک اچھا، اب آپ نے کہا کہ میرا اختلاف دعوت اسلامی سے صرف اور صرف ٹی وی ویڈیو کا ہے، جی نہیں، بڑا سارا اختلاف ہے میرا، اور اب تک میں اسے بتانا نہیں چاہ رہا تھا۔ میرے پیر و مرشد سیدی سرکار حضور پرنور تاج الشریعہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وارضاہ عنا، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر نور کی برسات فرمائے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت کی مبلغ تحریک نہیں ہے، ان کے مبلغین کا کام مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟
ان کا جو طریقہ کار ہے، ٹی وی، ویڈیو، فوٹو بنوانا، مساجد میں لیپ ٹاپ لگانا اور لیپ ٹاپ کے ذریعے لوگوں کو مرید کرنا، ایک شخص کو پروموٹ کرنا، یہ سارے کام مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق نہیں ہے۔ تو اب کیا حکم ہے؟ آج تک میں کہتا نہیں تھا، لیکن تم لوگوں نے مجبور کر دیا۔ اب سنو مجھ سے کہ ہر سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا دعوت اسلامی کے اجتماعات میں نہ جائیں، ان کے درس میں کھڑا نہ ہو، بالکل نہیں۔ اور کسی مسجد میں دعوت اسلامی کا امام ہو اور ٹی وی ویڈیو والا ہو، تصویر کو جائز کہتا، اس کے پیچھے بالکل نماز نہ پڑھے۔ مجھے فاسق کہتے ہو، فاسق تو خود الیاس ہے، فاسق تو خود عمران ہے، اور وہ سارے فاسق ہیں جو ٹی وی کو جائز و مستحسن کہتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ کہتے ہیں کہ ٹی وی ویڈیو پر فلانے عالم آئے، تو انہوں نے الیاس کی طرح دوگلا پنا تو نہیں کیا کہ پہلے کہا کہ ٹی وی نکالو شیطان کو، مارو شیطان کو۔ آپ کہتے ہیں میرا اختلاف صرف ٹی وی پر ہے، فیضان سنت پر نہیں۔ یہ آپ نے کیسے طے کر لیا؟ آپ کو خواب گرتا ہے؟ ہاں، آپ کے کان میں آ کر شیطان بتا جاتا ہے آپ کو کہ کلیم رضوی حنفی کا فقط اتنا ہی اختلاف ہے۔ فیضان سنت کی اگر ساری عبارتیں اور سارے خواب صحیح تھے تو نئے ایڈیشن میں نکالا کیوں گیا؟ پرانی فیضان سنت کا ایڈیشن آج بھی میرے پاس ہے، جس میں کعبۃ اللہ میں الیاس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے ہیں، اور کوئی بزرگ کو سرکار بتا رہے ہیں دیکھو یہ ہے مولانا الیاس قادری۔ شرم کرو، انہی خوابوں کے سہارے دیوبندیت نے اپنا محل کھڑا کیا تھا، اور دیوبندیوں نے جو ہے اپنے کام کو فروغ دیا تھا۔ اس کے علاوہ اسی فیضان سنت میں ہے کہ ان کے ایک مرید کے گھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد نہیں ہوتی تھی، چونکہ گھر میں ٹی وی تھا۔ جب ٹی وی کو نکالا گیا تب سرکار آئے۔ اگر یہ خواب صحیح ہے، چونکہ سرکار کا خواب میں تشریف لانا حقیقتاً سرکار ہی کا تشریف لانا ہے، شیطان آپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اگر یہ خواب صحیح ہے کہ ٹی وی اتنی بری چیز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے سرکار گھر میں تشریف نہیں لاتے، ملائکہ رحمت گھر میں تشریف نہیں لاتے، تو پھر بعد میں جب ٹی وی کو جائز کہا تو ٹی وی کے ذریعے اللہ کا سلام، سرکار کا پیغام الیاس قادری کو پہنچایا جا رہا ہے۔ یعنی جب تم کسی چیز کو حرام کہو تو اس کے لیے خواب دیکھو، جب اسے جائز کہو تو اس کی فضیلت کے لیے خواب دیکھو۔ شرم کرو، جو اپنے قول سے پھر جائے، اپنی بات سے مکر جائے، وہ تو یوں بھی فاسق ہوتا ہے، اور ویڈیو بنوانے والا، تصویر کھنچوانے والا، وہ خود فاسق ہے۔ تو جو خود فاسق ہو اس کے لوگ مجھے فاسق کہہ رہے ہیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی ہاں، الیاس قادری، عمران اتاری، یہ لوگ فاسق ہیں، فاسق ہیں، فاسق ہیں۔ اب جس کو بھی برا لگتا ہو کلیم حنفی رضوی کے سامنے آ کر مناظرہ کر لے۔ الحمدللہ میرا گھر اتنا وسیع و عریض ہے کہ 200 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، اور میرے گراؤنڈ میں 1000 لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ آل اوور انڈیا میں، انڈیا سے باہر پاکستان، اور جو لوگوں میں افواہ پھیلائے ہو نا 200 ملکوں میں کام ہے، جناتوں میں کام ہے، پریوں میں کام ہے، حیوانات میں کام ہے، یہ پھپکیاں ہمارے سامنے مت مارنا، ہمیں معلوم ہے تمہارا کتنا کام ہے۔ بمبئی کا کوئی شخص کمانے کے لیے سعودی میں جائے اور وہاں ہرا امامہ باندھ کر گھومے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ سعودی میں کام ہے، وہ تو وہاں گھوم رہا ہے، ٹہل رہا، وہ ہے تو بمبئی کا۔ بہرحال اب تمہیں اگر ایسا لگتا ہو تو ٹھیک ہے، اب جسے بھی بات کرنی ہو میرے گھر پر آئے۔ میں کہتا ہوں دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت کی تحریک نہیں ہے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، ان کے بیانات نہیں سننے چاہیے، ان کے دروس میں، ان کے حلقوں میں، ان کے بھاری میں، ان کے قافلے میں، ان کے امیر کے ساتھ، ان کے غریب کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہ رکھے۔ اور اس پر جو بھی مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہو میرے گھر آ سکتا ہے، اس کی آمد و رفت کا خرچہ میں دینے کو تیار ہوں، اور سارا مناظرہ ریکارڈ کر کے انٹرنیٹ پہ ڈالا جائے گا، اور دنیا دیکھیں گی حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ تم اپنے امیر کو امیر اہل سنت کہتے ہو، معاذ اللہ رب العالمین، اور اتنے بڑے عالم کے عرب و عجم حل و حرم میں جن کے علم کا ڈنکا بج رہا ہو، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خون مبارک سے ہو، دنیا جسے تاج الشریعہ کہتی ہے، اسے تم فقط ازہری میاں کہتے ہو۔ ہمیں برا نہیں لگے گا، جب اپنوں کی بات آتی ہے تو القاب و آداب کے دریا بہائے جاتے ہیں، اور جب بزرگوں کی بات آتی ہے تو اختصار سے کام لیا جاتا ہے۔ اور نیپالی صاحب کہتے ہیں کہ ہندوستان کے صفحے اول کے علماء نے حمایت کی ہے۔ اچھا،
صف اول کے علماء میں کون کون لوگ ہیں ذرا نام بتانا تو نیپالی صاحب. دادا کی طرح تاڑی پی کر بیٹھے تھے کیا فتویٰ لکھنے کے لیے؟ ہاں جی، جب بولنے بیٹھے تھے تو نشے کی حالت میں تھے. شکر کے جوش میں ہیں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. ذرا ہوش کے ناخن لیجئے. ہندوستان کے صف اول کے علماء میں حضور محدث کبیر کا شمار ہوتا ہے، جو آپ کے استاذ بھی ہوں گے یا دادا استاذ ہوں گے، لیکن یقیناً آپ کا رشتہ تلمذ ان سے ملتا ہی ہے، کیونکہ آپ مصباحی ہیں. آپ نے اشرفیہ میں پڑھا ہے. حضور محدث کبیر، سلطان العلماء، سلطان الفقہاء، امیر المؤمنین فی الحدیث، جن کے علم کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے. تقویٰ و طہارت کی اعلیٰ ترین مثال آپ کی ذات ہے. انہوں نے تو تائید نہیں کی، پھر کس کی بات کر رہے ہو تم؟ مجھے پتا ہے کہ کسی مسجد کا چھوٹا سا مؤذن بھی تمہاری حمایت کر دینا، وہ مفتی اعظم ہو جاتا ہے، جیسے آپ ہو گئے نیپال کے مفتی اعظم. آئی سمجھ میں بات؟ حضور تاج الشریعہ نے تو حمایت نہیں کی کہ پوری دنیا جن کو فخر اظہر کہا جا رہا ہے، جن کو مہمان کعبہ بنایا جا رہا ہے، آپ میں سے کس کو یہ شرف ملا ہے بھائی صاحب؟ کسی کو نہیں ملا. انہوں نے تو تائید نہیں کی. انہوں نے تو فرمایا مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں ہیں، ان سے دور رہو. پھر ہم کیسے مان لیں؟ یہ کالپی شریف جو بریلی شریف کا پیر خانہ ہے، یہ بلگرام شریف جہاں کے سید اویس مصطفیٰ سرکار پر آپ نے ٹھیٹا کشی کی ہے، اس کا جواب بھی میں آگے دے رہا ہوں. تو کان کھول کے سن لو. اب جس کو بھی بات کرنی ہو، وہ عثمان نیپالی ہو، عمران اتاری ہو یا اور کوئی ہو، جس کو بھی بات کرنی ہو روبرو میرے سامنے آئے. میں دعوت اسلامی کو فقیر کلیم حنفی رضوی ببانگے دہل ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی تحریک نہیں ہے، ان سے دور رہا جائے. اب جس کو بھی اس پر مناظرہ کرنا ہو آمنے سامنے آئے، بیٹھے. ذرا میں بھی اس کا علمی قد ناپوں انچی ٹیپ لے کر کہ کتنا بڑا وہ بقرات ہے. اب آگے آئیے دوسرے مسائل کی طرف. میں ان مسائل میں نہیں پڑھتا، لیکن ان کی آڈیو کو ذمہ دار مبلغین پھیلا رہے ہیں. اور جب بات آتی نہیں وہ ہمارا آدمی نہیں ہے، شہد دکھائیں، زہر پلائیں، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی ہے. یہ جو بہت بھولے بھالے بڑے اللہ والے بنتے ہو نا، راز آپ کے تو بس ہم ہی جانتے ہیں. انہوں نے میرے ساتھ ماضی میں بھی کیا کیا معاملات کیے ہیں. جب میری فراغت ہوئی، میں ایک جگہ امامت کے لیے گیا مہاراشٹر میں. آج بھی میں وہ زخم سہ رہا ہوں کہ مغرب بعد مجھے درس حدیث دینا ہے، اور یہ صاحب فیضان سنت لے کر کھڑے ہو گئے. دن بھر پینٹ شرٹ پہن کر گھوم رہے ہیں، رات میں کرتا پاجامہ پہن کے آ گئے، فیضان سنت لے کر کھڑے ہو گئے. اردو صحیح نہیں ہے، املا صحیح نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں بیٹا یہ ضروری ہے. اس پر اتنا معاملہ ٹھن گیا کہ مجھے امامت سے نکالا گیا. میری طرف معاذ اللہ آج بھی لواطت کی نسبت کی جاتی ہے، اغلام بازی کی نسبت کی جاتی ہے. کوئی مائی کا لال اس کو ثابت کرے، اس کے وزن کے برابر میں اس کو پیسہ دوں گا. تمہیں شرم آنا چاہیے کہ تم علماء کو بدنام کرتے ہو اس طرح، اور پھر کہتے ہیں ہمیں اے اتار سنی عالموں سے پیار ہے. کتنے عالموں کو انہوں نے امامت سے نکالا ہے، مدرسین کو مدرسوں سے نکالا ہے، جو ان کی پالیسی کو، ان کی تنظیم کو نہیں مانتا ہے. یہ بہت ہوشیار لوگ ہیں اور بڑے مکار لوگ ہیں. میں ان کی مکاریوں سے اچھی طرح واقف ہوں. لیکن سنو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، امام اہل سنت کے اس گدا کا، تاج الشریعہ کے اس فقیر کا بال بھی بیکا ہونے کا نہیں ہے. اور میں تم سے کبھی نہیں ڈرنے کا. ارے جب کرناٹک میں 2000 وہابیوں نے مجھے اکیلے کو گھیرا تب میں نہیں ڈرا، تو تم کیا ہو؟ تم تو اتنے میٹھے ہو کہ میں کیا کہوں تمہیں. بہرحال اب آتے ہیں عثمان صاحب کے اس بیان پر، جن کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے بہت علمی بات کی ہے. انہوں نے سید اویس مصطفیٰ صاحب قبلہ کے بارے میں کہا کہ وہ صاحب فتویٰ نہیں ہے، صاحب علم نہیں ہے. بعد میں وہ کہنے لگے یہ عطف بیان ہے. اور عطف بیان کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے انہوں نے علم النحو کی 2-4-10 کتابوں کے نام لے لیے. تو لوگوں کو لگا کہ یہ تو بہت قابل ہے. یہ بہت قابل نہیں ہے. آئی سمجھ میں بات؟ یہ بہت بڑے احمق الناس ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، عطف بیان کی ایک مثال دیتا ہوں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، یہاں پر اب باپ بھی ہو سکتا ہے، چچا بھی. لیکن جب آزر کہا تو یہ بات طے ہو گئی
کہ یہاں اب سے مراد چچا ہے، باپ نہیں۔ عطف بیان کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے ما قبل کی وضاحت کرتا ہوں، جو اپنے ما قبل کی وضاحت کرے اس کو کہتے ہیں عطف بیان۔ اور آپ کا معاملہ الٹا ہو گیا، آپ کا معاملہ الٹا ہو گیا۔ عطف بیان کا قاعدہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے متبوع کو واضح کرے، اپنے ما قبل کو واضح کرے۔ اگر آپ یوں کہتے کہ وہ صاحب علم نہیں ہے اور پھر کہتے کہ صاحب افتاء نہیں ہے، صاحب فتویٰ نہیں ہے، تب سمجھ میں آتا کہ یہ عطف بیان ہے۔ لیکن آپ کا قول الٹا ہو گیا، آپ نے پہلے کہا صاحب افتاء نہیں ہے اور پھر کہا کہ یہ صاحب علم نہیں ہے۔ پہلے آپ نے کہا یہ صاحب فتویٰ نہیں ہے، پھر آپ نے کہا یہ صاحب علم نہیں ہے۔ تو یہاں فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ عالم کی بھی نفی ہو گئی، علم کی بھی نفی ہو گئی۔ پتہ نہیں آپ نے کیسے 9 کی کتابیں پڑھ لی ہیں، پتہ نہیں آپ نے کیسے 9 کی کتابیں پڑھ لی ہے، اور پڑھا بھی ہے تو آپ کی سمجھ میں آیا یا نہیں؟ آپ کے کھوپڑی میں عقل کے بجائے بھوسا بھرا ہوا ہے کیا؟ آپ کو عطف بیان کا مطلب نہیں معلوم؟ آپ نے صاحب افتاء نہیں ہے، پھر صاحب فتویٰ نہیں ہے، پھر کہہ رہے ہیں صاحب علم نہیں ہے۔ اگر اس کا معکوس ہوتا، اس کا الٹا ہوتا کہ صاحب علم نہیں ہے، صاحب فتویٰ نہیں ہے، تب سمجھ میں آتا کہ آپ صاحب افتاء کی نفی کر رہے ہیں، اور آپ کے کہنے کی صورت میں علم، مطلق علم کی نفی ہو رہی ہے۔ جی ہاں، آپ انہیں بالکل بے علم کہہ رہے ہیں، اور اپنے بچاؤ کے لیے آپ اس قاعدے کا سہارا لے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کتاب پڑھ لو، ہدایت النحو پڑھ لو، شرح جامی پڑھ لو، ہاں فلاں پڑھ لو۔ ارے پڑھ لو نہیں، یہ زمانے عرصے دراز سے میں پڑھاتا ہوں، کسی دن آؤ زانوی ادب طے کرو تو تم کو بھی قاعدے سے پڑھا دوں میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ جو 2 4 6 تم کو لے کر اچھل رہے ہیں نا، ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ حقیقت میں علم ہوتا کیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے جو پڑھا لا حول ولا قوت، تھوڑی سی تجویز سیکھ لیتے، انہی دعوتیوں کا قاعدہ ہے رحمانی قاعدہ، اس کو پڑھ لیتے کہ تائے مدورہ کو آپ نے مکمل تا پڑھا، جبکہ وقف کرنے کی صورت میں لا حول ولا قوہ ہوگا، نہ کہ قوتا ہوگا۔ عجیب بات ہے یار، اتنی موٹی موٹی باتیں آپ کو نہیں پتہ، اور آپ مفتی اعظم نیپال بن گئے۔ اب سنیے، جو میں نے کہا اس کا حکم کفر تک جاتا ہے، تو اس کے معنی کو جانتے ہوئے کوئی قصدن اگر اس طرح پڑھے تو چونکہ لا نفی جنس ہے، اگر کوئی قصدن اس طرح پڑھے گا تو یقیناً وہ کفر تک پہنچے گا، اور اگر قصدن نہیں پڑھ رہا ہے تب بھی اس کو چاہیے کہ پورا پڑھے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں تسمیت الکل باسم الجز، بسم الجز بھی ٹھیک ہے اور باسم الجز بھی ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب ہوا کل کو جز کا نام دینا۔ تو جناب عالی یہ قاعدہ جو ہے نا تب کام نہیں دے گا جب بات پڑھنے کی آئے۔ جیسے ہم کسی سے کہیں کہ نماز میں الحمد پڑھو اور وہ فقط الحمد ہی پڑھ لے، تو ذرا بتائیے نام نہاد مفتی صاحب جس نے سورۃ الحمد کی 7 آیتیں نہ پڑھی، کیا اس کی نماز ہو گئی؟ آپ خود ہی کہیں گے نہیں، نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، 7 آیات کا سورۃ الفاتحہ کے ہر حرف کا پڑھنا واجب ہے، نہیں پڑھے گا چھوڑ دے گا تو نماز دہرانی پڑے گی۔ تو اسی طریقے سے جب پڑھنے والا پڑھے گا تو پورا پڑھے گا، پڑھنے والا جب پڑھے گا تو پورا پڑھے گا۔ آپ پڑھ رہے تھے کہ بتا رہے تھے کسی کو؟ جیسے آپ کسی محفل میں کہیں کہ سبھی حاضرین لاحول شریف پڑھ لیں، تو آپ کہہ رہے ہیں، اب پڑھنے والے فقط لاحول پڑھیں گے، فقط لاحول پڑھیں گے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قوت کا انکار نہیں ہے، یا پڑھنے والے پورا پڑھیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ پورا پڑھیں گے نا۔ تو آپ پڑھ رہے تھے، بتا نہیں رہے تھے، تو پڑھنے کے مقام پہ آپ کو پورا پڑھنا چاہیے۔ جی ہاں، اور آپ کی قابلیت تو مجھے پتہ چل گئی مسئلہ قشقہ میں، جو آپ نے گل کھلایا ہے نیپال کے اندر۔ حضرت مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی بحیرہ جبدی جلیشور نیپال کی 7 قسطوں کا آپ جواب دیں، ورنہ ہم لوگوں میں عام کر دیں گے آپ کتنے قابل ہیں۔ مفتی محبوب رضا صاحب متکلم کی حیثیت سے آئے تھے، آپ سے جواب نہیں بن پڑا، آپ سامنے نہیں آئے۔ زیادہ قابل مت بنیے
اور میرا خطاب تو الیاس اور عمران سے تھا. آپ فریق ثالث کی حیثیت سے کہاں سے اٹھ کے آ گئے؟ اور آئے بھی ہو بنا منہ دھوئے تو کم سے کم تائید کا لیٹر تو لے کر آتے. اب ایسے ہر راہ چلتے کو میں منہ لگاؤں؟ پتہ نہیں کس جنگل میں، جہاڑی میں، پہاڑی میں، کھاڑی میں، ندی میں، نالے میں پڑا ہوا وہاں سے بیٹھ بیٹھ کے آڈیو بنا رہا ہے تو میں ہر ایک کو منہ لگاؤں؟ یہ میری شان نہیں ہے. آج میں سخت اس لیے ہوا کہ آپ نے میرے موقف کو غلط پیش کیا اور دعوت اسلامی کو جو ہے آپ نے کلیئر کٹ میری طرف سے فائنل ہری جھنڈی دکھا دی کہ نہیں بس ٹی وی کا اختلاف ہے. نہیں، بہت مسئلوں میں اختلاف ہے، بہت مسئلوں میں. جی ہاں، سارا کے سارا ریکارڈنگ کے اندر نہیں بتایا جا سکتا ہے. اور یہ جو بدماشیاں کرتے ہیں علماء کے حوالے سے اور میرے حوالے سے بھی، معاذ اللہ اغلام بازی، لواطت، اس طرح کی باتیں شرم آنی چاہیے. بغیر دلیل شرعی تم لوگ اس طرح کی علماء کے بارے میں افواہیں پھیلا کر لوگوں کو بدظن کرتے ہو. سن لو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج بھی غلامان تاج الشریعہ تم سے بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. اور ہر سنی صحیح العقیدہ سے میں کہوں گا، اس دور پرفتن میں ایک ہی تحریک ہے، مسلک اعلیٰ حضرت، اور اس تحریک کا کام کرنے والی تنظیم جماعت رضا مصطفیٰ ہے. اس سے جڑیے، اس کی شاخیں اپنے گاؤں کے اندر قائم کیجیے. ہمارا مرکز بریلی شریف ہے. ہمارے موجودہ امیر اہل سنت حضور اسجد میاں صاحب قبلہ ہے. ہمارے سرپرست سرکار محدث کبیر ہیں. یہ ایسی شخصیات ہے کہ جن پر علم و فضل ناز کرتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ صف اول کے علماء نے تائید کی، انہوں نے تائید نہیں کی تو یہ کیا آخری صف والے ہیں تمہارے نزدیک؟ معاذ اللہ رب العالمین. بولتے وقت بھانگ پیتے ہو کیا؟ اتنے بڑے بڑے بزرگوں سے صرف نظر کرتے ہوئے بات کرتے ہیں آپ. یہ سادات کرام، سید غیاث الدین کالپی شریف، یہ حضرت گلزار ملت، یہ حضرت سید اویس مصطفیٰ صاحب قبلہ، یہ سید سہیل میاں صاحب قبلہ، یہ حضرت سید بادشاہ میاں صاحب قبلہ، یہ سادات کرام جو مرکز اہل سنت بریلی شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ ان سے نظریں پھیر کر بات کرتے ہیں اور پتہ نہیں کن گمنام مولویوں کو آپ صف اول میں کھڑا کرتے ہیں. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ مولانا عثمان نے جو میرے حوالے سے توبہ کا حکم دیا ہے، پہلے تو وہ اچھے سے سمجھ لیں کہ میں نے الیاس اور عمران کو، الیاس کو مردود، عمران کو دلہ کہا ہے. اور وہ اس بنا پر کہا ہے کہ سامنے والے نے حد سے زیادہ حضور تاج الشریعہ کی توہین کی. اس شخص نے میری تو آڈیو ڈالی، اس کی کیوں نہیں ڈالی؟ خدا را دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کسی بھی شخص کی آدھی ادھوری بات کاٹ کر آپ ڈالیں گے جس سے معنی مفہوم بدلتا ہو، لوگ تو بدظن ہوں گے نا. لیکن پڑھے لکھے لوگوں کو فرق نہیں پڑتا. جو پڑھے لکھے ہیں، صاحب نظر ہے، دقیق جن کی نظریں ہوتی ہے، عمیق النظر ہوتے ہیں، ایسے لوگ غور کرتے ہیں. منہ کھولتے ہی فتویٰ نہیں دیتے ہیں کہ تم پر توبہ واجب ہے. تو آپ اگر واقعی مفتی ہوتے تو آپ کہتے ذرا اس کی بھی بات سناؤ جس نے یہ کہی ہے، اور کس وقت یہ بات کہی ہے، اس وقت ماحول کیا تھا، تناظر کیا تھا، کس پس منظر میں یہ بات کہی ہے. ڈائریکٹ فتویٰ آپ دیں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اس اکیلے شخص کو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ شاید مجھ سے جملے سخت ہو گئے ہیں، تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ مجھ سے جملے سخت ہو گئے ہیں. یہ چیز کیوں نہیں دکھائی اس نے؟ اب جب سوشل میڈیا پر پھیل گیا ہے تو یہ میں نے نہیں پھیلایا، جنہوں نے پھیلایا ہے وہ توبہ کریں. جی ہاں، جنہوں نے پھیلایا ہے وہ توبہ کریں. اور جس میں وہابیوں کو گالی دی گئی ہے وہ ریکارڈنگ، اور عمران کو دلہ اور الیاس قادری کو مردود کہنے والی ریکارڈنگ کو ایک بنا کر یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو سنی کے ماں بہنوں کو گالی دے رہے ہیں. گالی تو میں وہابی کو دے رہا ہوں، سڑے ہوئے بدبودار غیر مقلد کو دے رہا ہوں، جو دبئی کا اور سعودیہ کا پیسہ کھاتا. سنو، اس کے اندر دبئی کا لفظ ہے. یہ کس کو کہہ رہا ہوں میں؟ عجیب بات ہے کہ سب کو ملا کر ایک حکم دینا، یعنی وہابیوں کو گالی دینے والے پر توبہ کا حکم دیں گے آپ؟ پہلے صاحب معاملہ سے رجوع کرتے آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ صاحب فتویٰ نہیں ہے، صاحب علم نہیں ہے. آپ اہل ہیں منصب افتاء کے؟ رسم الافتاء پڑھی ہے آپ نے؟ اور ہندوستان میں آپ کی نظر میں کتنے اہل ہیں؟ اس کے کیا کیا شرائط ہیں؟ اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ اور آپ اس لسٹ کے اندر بھی آتے ہیں، اور کون سی صف میں آتے ہیں ذرا اس کی بھی وضاحت کرنا. قصہ مختصر یہ کہ میں بات کو طول نہیں دینا چاہتا تھا. اس کے پہلے بھی میں نے کہا تھا یہ میرے جانب سے آخری ریکارڈنگ ہے، لیکن بدماشی کی جا رہی ہے، بار بار چینل سے اپلوڈ کیا جا رہا ہے. اب یہ فقیر کلیم حنفی رضوی کسی کو جواب نہیں دیں گا. میں نے فون نمبر دیا تھا، ان کو چاہیے تھا مجھ سے رابطہ کرتے، فون کرتے اور بات کرتے.
لیکن انہوں نے مجھے فون نہیں کیا. گروپ بنائیں گے, گروپ میں بات کریں گے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا واٹس ایپ پہ آ کے بات کرنے کا. جی ہاں, میں آپ کی طرح اتنا خالی نہیں ہوں. اب جس کو بات کرنی ہو بامبے میں آئے, اس کا خرچ میں برداشت کرنے کو تیار ہوں. آمد و رفت کا, مناظرے کے اہتمام میں جتنا خرچ ہوگا وہ سب میں اپنی جیب سے کرنے کو تیار ہوں. بحیثیت متکلم میں خود رہوں گا. جی ہاں, اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت کی تحریک نہیں ہے. ان کا کام مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے. ان کے اجتماعات میں, دروس میں, حلقوں میں, قافلے میں شرکت درست نہیں ہے. میں اس پر قائم ہوں, اس پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں, چاہے مناظر کی حیثیت سے آپ آئیں یا کوئی بھی آئے. جی ہاں, اب میں کسی کو بھی واٹس ایپ پر, فیس بک پر اور یوٹیوب پر جواب نہیں دوں گا. یہ میری طرف سے فائنل جواب ہے. جو گالیاں کہہ کر پھیلایا جا رہا ہے, اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ گالی میں نے ایک وہابی کو دی تھی, اور جس شخص کو میں نے الیاس اور عمران کے بارے میں برا کہا اس کی ریکارڈنگ بھی لے کر آ. اس نے حضور تاج الشریعہ اور آپ کے اہل خانہ کے بارے میں, مفتی شعیب کے بارے میں کس قسم کی غلیظ زبان استعمال کی, حضور محدث کبیر کے بارے میں, معاذ اللہ رب العالمین. تو ظاہر سی بات ہے, انسانی فطرت ہے, غصہ آتا ہے. جب آپ کسی کو چاہتے ہیں اس کو کوئی برا بولے گا تو غصہ آپ کو بھی آئے گا. میں نے غصے میں کہا, اور آخری میں نے یہ بھی کہا کہ یہ سخت الفاظ ہو گئے ہیں اور میں اس پر نادم ہوں. میں ان سے رجوع کرتا ہوں. اس ایک کے سامنے میرا رجوع صحیح تھا. اب عوام کے سامنے جنہوں نے آڈیو لائی ہے وہ رجوع کریں. کیا میں ہر ایک کے گھر پہ جا کر رجوع کروں گا؟ اور اب مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے کہ جو آج کی آڈیو میں نے سخت الفاظ کہے بالکل درست ہے. چونکہ ٹی وی ویڈیو کو جائز کہنے والے, الکوحل لگا کر نماز پڑھنے کو جائز کہنے والے, اور بہت سارے معاملات میں جمہور سے اختلاف کرنے والے, یہ لوگ فاسق ہیں, معلن ہیں. اور فاسق کا حکم یہ ہے کہ ان سے دوری بنائی جائے. مردود الشہادہ ہے, قابل اعتبار نہیں ہے. عثمان صاحب کان کھول کر سن لیجئے, اب میں آپ کو جواب نہیں دوں گا. اگر آپ کی طرف سے کوئی بات ہوتی ہے تو میری طرف سے مجیب کی حیثیت سے, جواب دینے والے کی حیثیت سے, مناظر اسلام حضرت العلام مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی بحیرہ جبدی جلیشور نیپال جواب دیں گے آپ کو. جی ہاں, جو اب تک آپ کو تحریر میں جواب دے رہے تھے وہ اب آپ کو تقریر میں جواب دیں گے. میرا جواب مطلوب ہو, میرے روبرو آئیے, مناظرہ کیجئے, اور یہ روز کی کھچ اور آڈیو کا تبادلہ کر کے لوگوں کی پریشانی مت بڑھائیے. جب مناظرہ ہوگا لوگ خود ہی جان لیں گے حق کیا ہے, باطل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک حق, مذہب مہذب, اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. خدا حافظ. فی امان اللہ. السلام علیکم.